الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ جَاءُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نور کے چھٹے رکوع کی 4 آیات اور 7ویں رکوع کی 2 آیات 47 تا 52 6 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کے موافقت میں ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ آیات کریمہ کا مفہوم بالکل واضح ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ میں باتیں آئی ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ سورہ نور کے تعلق سے بات بار بار ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس کا آغاز عجیب و غریب انداز سے ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ بار بار اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ 114 صورتوں میں واحد صورت ہے، پورا قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے۔ گویا کہ ان آیات میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو احکامات پیچھے آ چکے ہیں، جو واقعات بیان کیے جا چکے ہیں، ان کی حیثیت بس ایسے ہی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ٹیکن ٹو بی لائٹلی، بلکہ ان کو بڑے غور سے سمجھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پہلے جو آیات پچھلے ہفتے آئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلاقیت کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اس میں ایک آیت میں زمین پہ جو پانی کا نظام ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ 2/3 پانی ہے، اس کا کیا وہ سائیکل ہے، اس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ بادلوں کا بننا، بارش کا ہونا، اس کو نیفولوجی کہتے ہیں آج کے سائنس کے علوم میں، یعنی بادلوں کا علم، سائنس آف کلاؤڈس۔ اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ہر چیز اللہ نے پانی سے پیدا کی، اور اسی میں بتایا کچھ زمین پہ رینگ کے چلتے ہیں، کچھ 2 پیر پہ چلتے ہیں، کچھ 4 پیر پہ چلتے ہیں، اور کچھ کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صنائی اور خلاقی، وہ اللہ جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سے آخری آیت میں بتایا گیا تھا لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔
ہم نے صاف صاف حقیقت بتا دینے والی آیتیں نازل کر دی ہیں. ایک ہوتا بینہ ہے مبینات، اور بھی اس میں زیادہ ایمفیسس دیا گیا ہے کہ بالکل صاف واضح. یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، نہیں سمجھ سکتے، سمجھ سے باہر ہے، someone else will do it، ایسا نہیں ہے. مبینات بالکل واضح ہے، بات صاف صاف بیان کر دی ہیں. اس سے مراد وہ پچھلی آیتیں بھی ہیں، پورا کا پورا قرآن بھی ہے. اور پھر فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت اپنی طرف صراط مستقیم ہدایت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو طلب ہوگی، اس طرف توجہ دلائی گئی تھی. آدمی طلبگار ہی نہ ہو اور چاہتا ہی ہدایت نہ ہو تو وہ نہیں ملے گی وہاں پہ. تو یہ آیتیں بالکل کھلی ہوئی ہیں. اب مدینہ منورہ میں، اور جیسا کہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، 3 طرح کے کیٹیگریز ہوتی ہیں براڈلی. ایک لوگ ہوتے ہیں بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کفار، اندھیرے میں ٹامکٹیاں مانگتے رہتے ہیں. یہ بھی پچھلی آیتوں میں بات آ چکی تھی، اس کے پہلے ہفتے میں، جس میں کہا گیا تھا کہ سمندر کے اندر لہریں ہیں، اس کے اندر گہرائی، اس پہ گہرائی، اندھیرے کے اندر اندھیرا. ایسے میں وہ لوگ ہوتے ہیں بالکل. اور ایک منافقین ہوتے ہیں جو مفادات کے لیے دونوں طرف لگے رہتے ہیں. مسلمان بھی ہیں، اس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب پہ پکے مسلمان ہیں، اور کفار سے ہی ملے رہتے ہیں وہاں پہ. تو کہا گیا کہ وہ جیسا طالب ہوگا ویسے اس کو ملے گی. اب آج جو 6 آیتیں تلاوت کی گئیں، پہلی 4 اور 2، اس میں منافقانہ رویے کی طرف توجہ دلائی گئی. کیسا منافقانہ رویہ کسے کہتے ہیں؟ بہت غور طلب آیات ہیں. اور پھر اس کے برعکس صحیح رویہ کیا ہے، ترجمے سے بات سامنے آ چکی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں یہی منافقوں کا گروہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہیں کتنے بڑے یعنی الزام لگا کر کے اور کیسا ماحول پیدا کر دیا تھا. کون لوگ تھے پیش یہ کفار تھے؟ نہیں، یہ منافقین تھے. اور کچھ نادان مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے ان کے ساتھ میں بدقسمتی سے. یہ سب باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اب آگاہ جا رہا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. ایک بات اور سمجھ لینے کی ہے ان آیت کے پس منظر میں کہ مدینہ منورہ کے شروع میں یہ یہود جو تھے بڑے بااثر تھے. آج بھی بااثر ہیں، ہم سب جانتے ہیں. دے آر کنٹرولنگ ایوری تھنگ. تو ان کے وہاں ان کے جگہ جگہ ان کے اپنے انہوں نے کوڈ قائم کر رکھے تھے. تو مدینہ منورہ کے کچھ لوگ جو ہیں خاص طور سے منافق، ان کے وہاں اپنے مقدمے کے فیصلے کرانے جاتے تھے. کیونکہ انہوں نے کتاب الہی میں جو ان کے پاس کتاب تھی توریت، اس میں انہوں نے تحریف کر رکھی تھی. انہوں نے اس کے اندر میں سب چیزیں چینج کر دی تھی. اور ان کے لوگ رشوتیں لے لے کے فیصلے بھی دے دیا کرتے تھے. دنیا بھر میں ہوتا رہتا ہے وہاں پہ. اسی لیے منافق لوگ جو ہوتے تھے وہ ان کے وہاں جاتے تھے کہ پیسہ دے کر کے، رشوت دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے. خوب چلتا رہتا ہے. تو یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ منافق کرتے کیا تھے. ان تمہید کی روشنی میں اب دیکھیے فرمایا جا رہا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی وہی منافقین کی طرف اشارہ ہے، کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی. وہ اطاعنا یعنی وہ خود بھی جانتے تھے ایمان اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہم سب اس کا مدعی ہیں. اور یہ بھی کہتے تھے وہ اطاعنا، ہم نے اطاعت بھی قبول کر لی، مانیں گے جو کہا جائے گا. یہ زبانی دعویٰ. لیکن ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، لیکن بعد میں انہی میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. جب ان کی آپسی کوئی تنازع ہوتا ہے، دیکھیے جو معاملے عموماً ہوتے رہتے ہیں، آدمی آ رہا ہے نماز پڑھ رہا چلا جا رہا ہے، سب چیزیں جانتا ہے. معاملہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب کسی امر میں کسی معاملے میں خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کچھ اور ہے، وہ انسان کے مفاد کے خلاف پڑ رہی ہے. اب وہاں پہ آتا ہے تنازع، جسے ہم کہتے ہیں ڈسپیوٹ جسے کہا جاتا ہے. اب ان کو کیا چاہیے؟ مسلمان کا طریقہ یہ ہے جو آگے بات آ رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرے. اللہ یعنی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود تھے. بعد میں وہ فریق کیا کرتا ہے کہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. پھر وہ اپنے فیصلے کے لیے یہاں نہیں آتے تھے، وہ چلے آتے تھے وہیں جن کا ابھی ہم نے آپ کے ذکر کیا ہے یہود کی طرف میں، کیونکہ وہاں اپنے من کا فیصلہ ہو، جو ہم چاہیں گے وہ دے دلا کے بھی ہو جائے گا. یہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے ان زمانے کے پیش نظر. تو فرمایا جا رہا ہے وما اولئک بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے. ایمان زمانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، چند مراسم ادا کرنے کا نام نہیں ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ اطاعت، جب معاملے کا فیصلہ کرنا ہو تو منہ موڑ جاتے ہیں. کہا ہے کہ اولئک، اللہ فرمائے وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. دعویٰ کیا کریں اپنے ایمان کا.
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. تو آگے کہا جائے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. وہی جو بات میں نے پہلے کہی اسی کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ مطالبہ کیا تھا کہ جب کوئی حکم آئے تو اس پہ اطاعت کرے. اب یہاں پہ باقاعدہ صاف اسپیسیفکلی بیان کر دیا گیا اس آیت میں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی کوئی تنازع برپا ہوا، اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کیسے فیصلہ کریں گے؟ وہی جو کتاب اللہ میں. اللہ اس کے رسول کے معاملے الگ نہیں کر سکتے حتی اللہ واتی وہ رسول. تو جب ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے ان کے مقدمے کا، تو فرمایا جا رہا ہے ان میں سے ایک فقیر کترا جاتا ہے. کترا یہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. چاہیے کیا تھا اسے؟ ادھر آئے. یہ بات آگے فرمایا جا رہا ہے، اس کے بعد تشریح کی ہوگی. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اب جب بھی کسی قسم کا تنازع ہوتا ہے تو دو فریق ہوتے ہیں اس میں. ایک فریق حق پہ ہوتا ہے، دوسرا ناحق پہ ہوتا ہے. دونوں کلیم یہی کرتے ہیں، حق والا تو کا کلیم صحیح ہے، اور جو ناحق پہ ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ نہیں ہمارے حساب سے فیصلہ ہو. ورنہ اگر مان جائے ہاں بھائی غلط ہم نے کیا تھا تو فضحی ہو جائے وہ. تو جب یہ لوگ چاہتے تھے، اس قسم کے یہ گروہ جانتا تھا کہ حق ہماری طرف ہے، یعنی اگر صحیح فیصلہ ہوا تو ہمارے حق میں جائے گا، جس ہم لوگ بھی آج کل چیز کہا کرتے ہیں. اب انہیں معلوم تھا اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اللہ علیہ وسلم وہ غلط فیصلہ تو کریں گے نہیں. ان کو بات معلوم تھی وہ اللہ کا رسول غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ اس کے رسول تو جانتے تھے. تو جانتے ہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جب ان کو معلوم حق موافقت میں ہو، جانتے تھے کہ جو فیصلہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے حق میں کریں گے، تم حق پہ ہوں. تو کیا کہتے تھے کہ بڑے اطاعت گزار بن کے آتے، جی حضور جی میں حاضر ہوں، بس آپ جو فرمائیں گے بس وہی سمعنا و اطعنا. یہی رویہ منافقانہ ہوتا ہے. اپنا فائدہ ہے، ہمارے حق میں ہے تو چلے آ رہے ہیں بالکل مذعنین، بالکل اطاعت گزار بن کے، اطاعت کیش بن کر کے. ایسا معلوم ہوتا ہے ان سے زیادہ اطاعت کیش کوئی ہو نہیں، ان سے زیادہ کوئی فالوور ہے ہی نہیں، بڑے موتی بن کے بن جائیں گے. مذعنین اطاعت گزار، اطاعت کیش بن کر کے آ جاتے ہیں. ایک دو آیتوں میں پوری تفصیل بیان کر دی منافقانہ رویے کی. ہمارے مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ کہیں پہ اسلامی نظام، اسلامی حکومت قائم ہو اور کوئی مقدمہ، کوئی فیصلہ ہو اور وہاں سے کوئی سمن جائے حکومت کی طرف سے، اس پہ آنا، اس کو اٹینڈ کرنا، جسے کہتے ہیں کہ سمن پہ حاضر ہونا، یہ لازم ہے. آدمی اسے اعراض نہیں کر سکتا. اسلامی نظام ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہاں پہ ہی کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو کترا جاتے ہیں، اور جب معلوم ہو کہ حق میں ہمارے فیصلہ ہوگا، حق پہ ہم ہیں، ہمارا حق ہے، تو چلے آتے ہیں اطاعت کیش بن کر کے. اب ایک عمومی تبصرہ کیا گیا ہے بہت اہم. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے؟ اس بات میں یہی ہے کہ منافقت کا رویہ ہے. یعنی سوال نہیں ہے، سوال کس معاملے میں کہ یہ بتایا کہ ان کے منافقت کا روگ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد کہا ہے امیر تابو، ایک لفظ امیر تابو، کیا انہیں کچھ شک ہے؟ کس بات کا شک؟ اللہ کے رسول ہے بھی کہ نہیں؟ نعوذ باللہ. یہ اللہ کی کتاب ہے، کیا اللہ نے حکم نازل کیا ہے؟ اور ایک دوسرا ارتاب تھا ان کو شبہ، کیا ابھی اس دور میں حق اور باطل کی کشمکش ہوتی رہتی تھی. معلوم نہیں کس کروٹ، اسے کہتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے ہیں، کون فتح یاب ہو، کون غالب ہو. تو مسلمانوں سے بنائے رکھو، ان کے درمیان میں رہو، ان سے فائدے حاصل کرو. اور اگر ادھر کا معاملہ ہوا وہ غالب آ گئے تو ان سے بنائے رکھو دوستی اپنی. آج منافقانہ رویہ کیا ہوتا ہے ہمارے گروہ میں، ہر زمانے میں دونوں طرف بنائے رکھو. یہاں پہ بڑے بڑے مسلمان بھی ہیں اور ظالموں جابر لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، ان کی ہاں میں ہاں بھی ملائی جا رہی، ان کی تعریفیں بھی کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ جایا بھی جا رہا ہے. یہی تو ہوتا ہے. یہی وہ کیا کرتے تھے وہاں. امیر تابو، کیا ان کو جو ہے وہ شکوے پڑے ہوئے ہیں؟ یہی شک لوگوں نے کہا تھا. سر مفسرین نے لکھا ہے یہ شک کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے واقعی، کیا اللہ نے نازل کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا آخرت ہوگی؟ کیا حساب کتاب ہونا ہے؟
ان تمام چیزوں کو علماء نے لکھا ہے کہ تمام شکوک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی شک ہوگا انسان کے رویے پہ اثر آئے گا جو آ رہا ہے وہ۔ ایک شخص کو اس بات کا یقین ہو آخرت ہونی ہے، ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو ممکن نہیں ہے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے غلط رویہ صادر ہو۔ اللہ کا کتاب ہے یہ، اللہ فرمان روا، خالق مالک، حساب لینے والا، مالک یوم الدین، اور آدمی کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس کو، کہیں اور جا رہا ہے جہاں ہمارا فیصلہ ہم کورٹ میں جائیں گے، تو تب اس کو نہ شبہ ہے۔ اسی طرف کہا جا رہا ہے کہ کیا سمجھتا ہے وہ ایسا؟ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا کیا یہ وہ سمجھتا ہے اللہ اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اللہ اکبر، یعنی جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے اوپر ظلم ہوگا، ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا۔ مفاد سے کیا مطلب؟ وہ ذاتی مفاد۔ دنیا میں جو بھی قانون بنے گا انسان بنائے، جیسا کہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے، اور مختلف قسم جو ازم ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کسی یعنی تعصبات سے پاک نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بڑے بڑے بین الاقوامی ادارے بنے ہوئے ہیں وہ کس کے مفاد کا تحفظ کر رہے ہیں؟ ملکوں میں جو قوانین بنے ہوتے ہیں کس کے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں وہ؟ تو صرف اللہ کا قانون، کیونکہ اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا کہ دو فریق ہیں اس میں سے ایک فریق کے حق میں فیصلہ کرے، دوسرے کے خلاف فیصلہ کر دے تاکہ اس کو فائدہ پہنچا دے۔ بھئی فیصلے میں یہی تو ہوتا ہے، ایک کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے۔ تو کیا آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے یہ توقع کرتے ہیں وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جس میں ایک فریق کو نقصان ہو دوسرے کو فائدہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دل میں خیال آئے ایمان گیا ہمارا۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ اس کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اس کے رسول پہ ظلم کرے گا؟ اللہ کا قانون، اللہ کا فیصلہ انسانیت کے مفاد میں ہے۔ بظاہر ہمیں نظر آئے کہ ہمیں نقصان ہو رہا بظاہر، لیکن اصل میں ہمارے حق میں ہے وہ۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے ایسا کوئی خیال آئے، یا یہ کہ آدمی اللہ نے پتہ نہیں کیا بتا دیا جائے، بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں خیال آتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں شک و شبہ والی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے ہمارے حق میں ہے، اسی میں دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی یہاں آگے کہا جا رہا ہے۔ اسی طرف کہا جائے کیا وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے اللہ اس کا رسول اس کے خلاف اس پر ظلم کرے گا؟ فرمایا کہ نہیں، بل اولئک هم الظالمون، اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو لوگ خود ہیں، اللہ اس کا رسول ظلم نہیں کرے گا، یہ خود ظالم ہے۔ ظلم کئی طرح کے ہوتا ہے، وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ ایک شخص جب شک و شبہ کا شکار ہوتا ہے، اس کا دل کسی چیز پہ مطمئن نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی بہت خراب ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے اس شخص سے جو اطمینان قلب کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے۔ تو ایک ظلم اس کے ذات کے اوپر میں ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے فیصلہ اللہ اسی کتاب کی طرف لے آ کر کے رسول کی طرف کہیں اور لے جانا چاہتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ اس رسول کو ظالم سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، یہ خود ظالم یہ لوگ ہیں۔ یاد رکھیے تمام کی تمام باتیں قوانین کی ہو رہی ہیں، احکامات کی ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ یہ اگر ایسا کوئی سمجھے تو گویا کہ اللہ اس کے رسول کے اوپر سمجھتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والا، نہیں، خود یہ لوگ ظالم ہیں جو ایسا سوچتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب ان 4 آیتوں میں منافقانہ رویے پہ تبصرہ کرنے کے بعد قرآن پاک کا طریقہ ہے، بتاتا ہے کہ صحیح رویہ کیا ہے، مطلوبہ رویہ کیا ہے، ایمان والا رویہ کیا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پہلا رسپانس ایمان لانے والوں کا جو حقیقی مومن ہیں ان کا رویہ ہوتا ہے کہ جب ان کو بلایا جائے کہ کسی آپسی تنازع میں تو فوراً وہ کہیں تاکہ اللہ ان کا رسول، دیکھیں یہاں پہ اللہ کا رسول کی ذکر کیا گیا، فیصلہ اللہ کے رسول ہی کرے گا نا کتاب اللہ کی روشنی میں، تو لیحکم بینہم ان کے درمیان میں وہ فیصلہ کرے تو وہ کہیں ان یقولوا، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کر دی۔
دل کی آماد کے ساتھ میں سنا بس، ہاں اللہ کے رسول کی بات ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، مان لیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح میں دنیا آخرت دونوں کی کامیابی شامل ہوتی ہے۔ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں کس بات کے؟ دنیائی معاملات کے نہ ہیں، وہ کہا ہے کہ ایسے معاملے کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی، اور کامیاب وہی ہوں گے، اور آخرت کی کامیابی تو ان کی ہے ہی ہے۔ تو جن کا رویہ یہ ہو، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تنازع ہو، اللہ اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جائے تاکہ فیصلہ کیا جائے، تو کہے سمعنا و اطعنا، بلا چوں و چرا، اچھا ذرا سا بھی شک و شبہ نہ ہو، سمعنا و اطعنا، کہیں یہی بس لوگ کامیاب ہیں۔ یہ تو عمومی بات ہو گئی۔ اب خصوصی طور سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا رویہ ہمارا ہونا کیا چاہیے۔ یاد رہے پچھلے دروس میں بات آ چکی ہے، قرآن کی آیت نور علی نور، ایسے معاشرہ برپا کرنا چاہتا ہے اسلام جس میں ہر طرف نوری نور ہے، قلب منور ہے، ہر چیز ذرا سا بھی چیز آئی فلاں چیز کرنی ہے کر رہے ہیں، وہاں پہ اطاعت، سمع و اطاعت کا جذبہ پایا جاتا ہے وہاں پہ ہمیں، ہر طرف نیکیاں نیکیاں پھیل رہی ہیں وہاں پہ، ہر شخص ایک دوسرے کے لیے جو ہے بس سراپا سلامتی بنا ہوا ہے، وہ السلام علیکم وعلیکم السلام، ہر آدمی ایک دوسرے کو سلام کر رہا ہے، محض صرف ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ واقعی وہ دوسرے کے لیے سلامتی ہے، اس کے لیے اچھا سوچ رہا ہے، اس کے لیے اچھا کر رہا ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کہنا نہیں پڑے گا دعائیں میرے لیے کیجیے، آدمی خود دعا کرے گا دوسرے کے لیے، کیونکہ ہر شخص دوسرے کا خیر خواہ بھائی خواہ ہے۔ یہ ہے نور علی نور معاشرہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، اطاعت، تمام چیزیں شامل آ گئی اس کے اندر میں، اطاعت، ہر احکام ہر حکم جو ہے اس کی اطاعت، سننا اطاعت کرنا۔ اب اور آگے بڑھائے وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، خشیت یعنی دل کی آمادی، خشیت میں تمام چیز آدمی ہے، خشوع اللہ کا حکم ہے، بس اس رویے کو ہم جانتے ہیں، کہا گیا نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، کیا چیز ہے یہ کہ کسی حکم کے آگے، اللہ اس کے رسول کے آگے وہ دل میں فوراً خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بہترین نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، بس اس میں خیر ہی خیر ہے، وہ دل کی آمادگی، بس ذرا سا بھی شک و شبہ کا اس کے اندر میں داخل نہ ہونے پائے۔ آگے کہا ہے وَيَتَّقِهْ، اور اس سے ڈریں۔ لوگوں نے اس کے بارے میں اچھی تشریح کی ہے کہ خشیت جو ہے وہ باطنی کیفیت ہے، قلبی کیفیت ہے، اور یہ تقویٰ جو ہے وہ عملی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، ایسا کوئی کام نہ کرے جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے، قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ تو یکشا میں جو آ گیا کہ جو ہے وہ دل میں اس کا ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا، اس سے جو ہے اس کی خشیت ہو اس کے اندر میں، اس کے لیے اس کے آگے جھکنے کا جذبہ ہو، اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، جھکا آدمی دم سے آ گیا۔ قرآن کی دوسری جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس کو فوراً مانے، اور اس کے دل میں ذرا سا تنگی محسوس نہ کرے۔ آدمی ارے بھی کرنا ہی پڑے گا، مسلمان ہے تو بس گڑبڑ، یہ بھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ مسلمان تو کرنا ہی پڑے گا، اللہ کو حکم ہے بس سر آنکھوں پہ۔ کہا جائے کہ بس تقے، اور اس کی نافرمانی سے ڈرے، کوئی کام ایسا نہ کرے، ہر احکام کو ماننے کی کوشش کرے۔ نافرمانی کا مطلب کیا چیز ہے؟ وہ تمام احکامات جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا اس سے ڈرے، اور وہ تمام وہ کام کرے جو اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے والے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو کہا جا رہا ہے کہ یہی لوگ دراصل میں کامران ہیں۔ فائزون میں جو ہے وہ اور بھی بہتر درجہ ہے کہ کامرانی جو ہے، حقیقی کامرانی، فائز المرام یہی لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ رویہ ہوگا۔ ایک طرف بتایا گیا تھا 4 آیتوں میں شروع کے منافقانہ رویہ کیا ہے کہ آدمی اپنے معاملات میں خود مختار ہو جائے، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور کرنے کی کوشش کرے، وہ اس کی طرف رجوع نہ کرے، اور بلایا جائے تو وہ گردانی کر جائے۔ اور ایمان والا رویہ کیا ہے کہ جو کچھ کہا جائے سمعنا و اطعنا،
اس میں وہ تمام چیزیں آ گئی. مراسم عبودیت جو ہماری ہوتی ہیں, یہاں پہ بات یہ سامنے کھل کے نہیں آئی, آگے آئے گی. وہ یہ ہے کہ اسی بات کی یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے نماز کی ہر رکعت میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم یہی تو کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں, ہم تیرے ہی آگے رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی بات مانتے ہیں. وہ ایاک نستعین ہم صرف تجھے سے مانتے ہیں, تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں. یہی تو بار بار ادا کر رہے ہیں. اور قرآن کی دوسری آیتیں پڑھی گئیں, اس میں یہی سب باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ فلاں چیز کرنی ہے, فلاں چیز نہیں کرنی ہے, فلاں چیزیں اللہ کو پسند ہے, فلاں چیزیں ناپسند ہیں. وہ الگ بات ہے, ہم سمجھتے ہی نہ ہوں. تو یہی بات کا جو ہے توجہ بار بار دلائی جاتی ہے. صبح اٹھے سب سے پہلے مسجد میں پہنچے, شام کو, دن میں, دوپہر میں 7-8 گھنٹے آدمی کتنا مشغول ہوتا ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, جب شام ہوتی ہے عصر کا وقت ہو جاتا ہے, اور پھر جیسے ایوننگ کہتے ہیں کہ دن بھر بڑے مشکل کام کیے جاتے ہیں, اور پھر بعد میں ایوننگ پروگرام شروع ہو جایا کرتے ہیں, مغرب کی نماز. اور کہا گیا عشاء کی نماز پڑھ کے بس آخری کام, اب آدمی بستر ہی پہ جائے, الا یہ کہ کوئی تحقیقی کام کر رہا ہو جو اللہ اس کے رسول کی خوشی کے لیے, وہ الگ بات ہے. ورنہ آخری کام کیا ہو, بستر پہ جایا, وتر کی نماز پڑھ کے ہو. انہی چیزوں کی یاد دہانی کے لیے بات آ جائے کہ ایمان والا رویہ یہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی ہر آیت پہ پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی, اور حقیقی معنوں میں جو ایمان والا رویہ ہے کہ سمعنا و اطعنا کا, کہ جو کچھ اللہ اس کے رسول کی طرف ہدایت آئے اس کو ماننے والے بنے, اس کے لیے ہم سے اطاعت خم کر دیں. اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما, اور ہمارے اندر سے دلوں میں کسی قسم کا بھی ذرہ برابر بھی نفاق نہ ہو. اللہ ہمیں سے محفوظ رکھ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.